پہلی چیز جس مصیبت سے واسطہ پڑنا ہے وہ موت ہے، موت۔ یہ سب سے بڑی، اگر خدا نہ خواستہ بے ایمانی کی حالت میں آ گئی تو موت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے موت کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اگرچہ مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر بندہ بے نمازی ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز موت سے واسطہ پڑے گا۔ اگر بندے کی نماز صحیح ہے، نماز وقت پر ادا کرتا تھا، نماز کی پابندی کرتا تھا، نماز کا اہتمام کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کی روح اس طریقے سے قبض کرو کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے پر اس کو پتہ نہ چلے۔ میرے دوستو، دوسری چیز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر، دوسری چیز جس سے واسطہ پڑنا ہے وہ قبر ہے۔ قبر کا معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا اہتمام کرو، موت کی سختی سے بچ جاؤ گے۔ نماز کا اہتمام کرو، قبر کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ نماز کا اہتمام کرو، روزی کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مرن علی الصراط کالبرق، آدمی پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے تیز بجلی جاتی ہے، ابھی ادھر بٹن دبایا ادھر کنیکشن ملا اور بلب جل جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی آدمی پل صراط سے اس تیزی کے ساتھ گزر جائے گا جیسے بجلی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ ورنہ تو میرے دوستو پل صراط بڑا اوکھا مرحلہ، بڑا تیز تند مرحلہ، بڑا پرکٹن راستہ اور بڑا سخت راستہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط ایسا پل ہے جو بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، جس پر ہر مسلمان، غیر مسلم، گنہگار، نیکوکار، بدکار، سیاہکار، نیک انسان، جاہل، عالم، فاضل، ہر ایک نے اس پل صراط سے گزر کر جانا ہے۔ جس بندے کے اندر ایمان ہوگا، ساتھ نماز کا اہتمام ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، ابھی آنکھ جھپک کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن پل صراط سے گزرنے میں اتنی بھی دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کا اہتمام۔ اور پھر آپ نے فرمایا والمحشر المیدان، اور آپ نے فرمایا نماز پڑھنے والا محشر کے میدان میں رسوا نہیں ہوگا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پسینے میں شرابور ہوگا اور پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ پل صراط سے گزرنے کے بعد محشر کا میدان جب لگا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نمازی آدمی کو یہاں پریشان نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا میرا نمازی انسان، تو نے دنیا میں میری نماز کا احترام کیا، نماز کی عزت کی ہے، اکرمہ اللہ، آج دیکھ لینا میں بھی تیرا اکرام کروں گا، تو نے میرے مہمان نماز کا اکرام کیا تھا، اور اگر تو نے میری نماز کا اکرام نہیں کیا، اس کی بے احترامی کرتا رہا، نماز کا وقت آتا رہا پر نماز کا خیال نہ کیا، نمازی آدمی اس وقت خوش ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ نمازی آدمی، آج تمہارا حشر میں ان انبیاء، صلحاء، نیک لوگوں کے ساتھ کروں گا جنہوں نے میری عبادت کی، اور بے نمازی آدمی کو کہا جائے گا کہ تمہارا حال آج فرعون، حامان، شداد، ابی ابن خلف اور ایسے بدماش لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حال ہوگا۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، نماز کی غفلت چھوڑ دیں۔ چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔
علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے اوپر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، پر تیری رحمت میں تو کمی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو معاف کرنے والا کون ہے؟ اچانک یوں روشنی محسوس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اللہ نے 2 رکعتیں آپ پر فرض فرما دی، اور بطور شکرانے کے حضرت آدم علیہ السلام نے 1 رکعت رات کے جانے پر اور 1 رکعت دن کے روشن ہونے پر ادا فرمائی، اور فرمایا کہ اے آدم، یہ آپ کی امت پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، اللہ کا آرڈر ہو گیا، ایک فکر تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کروں، اور پھر دوسری فکر یہ ہے معلوم نہیں بیٹا تیار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تیسری فکر یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا، اور چوتھی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہے معلوم نہیں میری یہ قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان 4 فکروں کو جب آپ سے دور فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ظہر کی ادا فرمائی، اور 1 رکعت آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، اور دوسرا اپنے بیٹے کے تیار ہونے پر، اور تیسرا آپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلانے پر اللہ کی شکر کے طور پر تیسری رکعت ادا فرمائی، اور چوتھی رکعت جب اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی رکعت ادا فرمائی، اور یہ آپ کی امت پر اللہ نے فرض فرما دی تھی۔ تو یہ بھی نماز ظہر کی ابراہیم علیہ السلام کی بدولت ملی۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور آپ پر 4 قسم کے اندھیرے آئے، ایک دریا کا اندھیرا ہے، اور ایک مچھلی کا اندھیرا ہے، اور پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے کھا لیا، وہ اندھیرا ہے، اور پھر ایک رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ جب ان 4 اندھیروں میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور پھر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہی باہر نکلے، آپ مچھلی کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی، دوسری مچھلی سے نجات نصیب ہو گئی، دریا کے پیٹ سے نجات نصیب ہو گئی، رات کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر یونس علیہ السلام کو 4 رکعت نماز بطور شکرانے کے آپ نے ادا فرمائی، اور آپ کی امت ادا کرتی رہی۔ تو یہ 4 رکعتیں حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ اور مغرب کی نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ تھا کہ اے عیسیٰ آپ تو خدا ہیں، اور دوسرا الزام لوگوں نے یہ لگایا کہ آپ خدا تو نہیں لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا الزام لگایا آپ کی